پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے۔ تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی، لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے۔ بیلنس کرو۔ باقی یہ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے، لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ، ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کریں پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو، باغی بنے رہو میں توبہ قبول کروں گا۔ قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ۔ اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی۔ میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا۔ کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں، انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے، کوشش تھی، الارم نہیں سن سکا، میں ابھی پڑھتا ہوں مجھے معاف کر دے، اس طرح کا۔ تو جو پڑھے ہی نہ، اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے، طارق جمیل صاحب کو بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ میں نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھونکنا شروع کیا ہے، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے، لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے۔